ابو جان السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بیٹے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو جان جی بیٹا. جب بچے مدرسے میں جاتے ہیں جی. اور استاد ان کی شرارت حرکت پہ انہیں پیٹ دیتے ہیں تو اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مارنے پیٹنے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یعنی ان کو پیٹنا چاہیے یا نہیں، اور پیٹے تو کتنی پٹائی ہونی چاہیے، کس چیز سے، کس طرح، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی. اچھا، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیے آپ. الف لام میم کی قاعدہ میں میری تختی چل رہی ہے. ماشاءاللہ. وہ تو یعنی قاعدہ پورا ہو گیا یا آدھا ہوا؟ کتنا ہوا؟ ایک مرتبہ مکمل ہو گیا اور دوسری مرتبہ اسٹارٹ کیا ہے قاعدہ پڑھنا قواعد کے ساتھ. اچھا، تو کیا آپ کی بھی ایک آدھ مرتبہ کبھی پٹائی ہوئی ہے مدرسے کے اندر؟ تو اس لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. عزیزان گرامی قدر، ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا سوال بچے نے کیا ہے، پوچھا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام پیار محبت کی تعلیم دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ صحابہ کو نرم دل ملے، یعنی نرمی پر اللہ نے تعریف فرمائی اور فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت دل ہوتے تو ہرگز یہ صحابہ کا جو مجمع ہے آپ کے قریب نہ آتا. دوسری طرف قرآن پاک نے آپ کو جو ٹائٹل دیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہمارے پیغمبر کو رحمت للعالمین فرمایا. فتح مکہ کے موقع پر جانی دشمنوں کے بھی آپ نے معاف فرما دیا. لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی داروگیر نہیں، عام معافی کا اعلان کیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ نے تو اپنی جانی دشمنوں پر بھی شفقت، محبت، پیار کیا ہے، رحم کیا ہے. اور فتح مکہ کے موقع کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جناب رحمت للعالمین نے سن کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، میں کیوں ان کے لیے قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہیں بے خبر ہیں کیوں تباہی کی دعا مانگوں. تو اصل چیز تو یہی ہے کہ پیار محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ تعلیم سے آراستہ کیا جائے. لیکن اسلام چونکہ اعتدال کا مذہب ہے تو بعض مرتبہ بہت زیادہ نرمی سے بھی بچہ چونکہ بگڑ جاتا ہے، اس لیے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ ان کو مناسب سزا دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ اصول ہیں، ضابطے ہیں، شرائط ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ اگر 5-6 سال کی عمر کا ہے تو اس بچے کو تو یعنی کہ مارنا پیٹنا قتل مناسب ہے ہی نہیں، صرف سمجھایا جائے، پیار محبت سے اس کو ڈیل کیا جائے. البتہ بچے کی عمر اگر 6 سال سے اوپر ہے، 10 سال کے بیچ ہے اور اس کے والدین کی طرف سے اجازت ہے کہ آپ اس کو پیٹ سکتے ہیں تادیباً، اور مدرسے کے قانون میں بھی اس کی اجازت ہو، تو بطور ادب اس کو تنبیہ کے لیے مناسب سزا، وہ بھی ایک مرتبہ میں زیادہ سے زیادہ 3، یعنی کہ اس کو اس طریقے سے چپت کمر پر لگا دیے جائیں جس سے اس کو نقصان نہ پہنچے اور تھوڑی سی اس کے اندر ایک ڈر خوف کا ماحول پیدا ہو جائے ہلکا سا. مقصد یہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 سال رہے. فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سارے ایسے کام بھی کیے ہیں جو رسول اللہ کی منشا کے خلاف ہوئے ہیں. کبھی کسی چیز کا آرڈر دیا، حکم دیا، لیکن میں پورا نہ کر سکا، پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مارا نہیں، ڈانٹا نہیں اور بہت پیار کے ساتھ سمجھایا. تو پیار کی جو مطلب سمجھانے کا طریقہ ہے وہ زیادہ مؤثر ہے. البتہ کچھ بچے بہت ڈھیٹ قسم کے ہوتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، تو بطور سزا کے ان کے والدین کی طرف سے اگر اجازت ہو اور مدرسے کے قانون میں بھی اجازت ہو تو ان کو سزا کے طور پر اس شرط کے ساتھ کہ ہڈی نہ ٹوٹے، چہرے پر نہ مارا جائے، نازک جگہ شرمگاہ پر نہ مارا جائے، اور صرف ہاتھ پر معمولی سی چھڑی سے وہ بھی ہلکی،
اور بلکہ بہتر یہ ہے کہ پٹائی کے بجائے اس کو کھڑا کر دیا جائے، اٹھک بیٹھک کرا دی جائے، یا تھوڑی سی اس کو چھٹی لیٹ کی جائے 10-15 منٹ بعد، جس کو چھٹی بند کرنا کہہ دیتے ہیں، اس سے سزا بھی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کو نماز کی سزا دے دی جائے کہ بھئی آپ کو 10 رکعت نماز نوافل پڑھنی ہے۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ بہرحال تو اسلام ہمیں اس بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ بچے کو والدین کے بارے میں خاص طور سے اگر والدین کی اجازت ہو تو ہی اس کو مارا پیٹا جا سکتا ہے، وہ بھی معمولی سزا، اور اس کے اندر نیت یہ ہونی چاہیے کہ دیکھو بغیر دب کے ادب پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ایک بانس ہوتا ہے، اس کو سیدھا کرنے کے لیے آگ کی بھٹی کے اندر ڈالتے ہیں تب وہ سیدھا ہوتا ہے۔ کپڑے ہیں میل کچیل ہو جاتا ہے تو اس کو کڑھائی کے اوپر چڑھاتے ہیں، پکاتے ہیں، اور دھوبی اس کی مطلب پٹائی کرتا ہے۔ واشنگ مشین کے اندر کپڑے ڈالتے ہیں تو آلہ اور سرف پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں، پھر وہ ادھر سے ادھر گھومتا ہے، تو جتنا زیادہ گھومے گا اتنا ہی میل کٹے گا، کپڑا صاف ہوگا۔ ایسے ہی بچوں کا حال ہے کہ اس کے اندر کوئی انتقام کی نیت نہیں ہوتی نعوذ باللہ، بلکہ اس کے اندر مقصد ہوتا ہے بچوں کی اصلاح و تربیت۔ اور ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ رحم فرمائے جو اپنے گھر کے اندر بچوں کو ادب سکھانے کے لیے کوڑا لٹکا کر کے رکھے۔ تو بہرحال اس کی اجازت اسی درجے میں دی جائے گی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھے کہ بچوں کے والدین سے اس کی اجازت لے لی جائے، اگر وہ منع کرے تو بالکل نہ مارا جائے بچے کو۔ دوسری چیز، سزا سے مقصود تنبیہ اور تربیت ہو، غصہ، انتقام یا اپنے جذبات کو تسکین پہنچانا نہ ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پر ایسی سزا جو شرعاً ممنوع نہ ہو، مثلا بیجا پٹائی کر دینا جہاں ہاتھ میں آ رہا ہے، کمچی سے یا کسی بھی چیز سے، یہ تو مناسب نہیں ہے، بلکہ بچے کو صرف 3 ضربیں لگائی جائیں ہلکی سی کمر کے اوپر، ایک وقت میں اس سے زیادہ اجازت بھی نہیں ہے۔ نمبر 4، غصے کی حالت میں سزا نہ دی جائے، چونکہ غصے کی حالت میں انسان کا دماغ کنٹرول میں نہیں رہتا۔ شیطان اس طرح کھیلتا ہے جیسے کھلاڑی فٹ بال سے کھیلتا ہے نا، تو غصے میں انسان سے شیطان اس طرح کھیلتا ہے، کچھ بھی کروا دیتا ہے، اس لیے غصے کے وقت سزا نہ دی جائے، اور جب غصہ اتر جائے تو تھوڑا سا مصنوعی غصہ ایسی کر کے ہلکی سی اس کو تادیبی سزا دی جائے۔ نمبر 5، بچوں کی طبیعت اس سزا کی متحمل بھی ہو، یعنی برداشت کر سکے، برداشت سے زیادہ سزا نہ دی جائے۔ نمبر 6، مدرسے کے اصول اور ضابطے کا بھی خیال رکھا جائے، اگر تادیب کی اجازت ہو تو ہی آپ کریں، ورنہ تو بالکل نہ اس کی سزا دیں۔ اسی طرح نمبر 7، ہاتھ سے پٹائی کریں، یعنی اس طرح ہاتھ سے، اس طرح لاٹھی ڈنڈے کوڑے وغیرہ سے نہ مارا جائے۔ اگر بچہ بالغ ہے تو بقدر ضرورت لکڑی سے بھی مار سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ بچہ اس کو برداشت کر سکے۔ نمبر 8، ایک وقت میں 3 سے زیادہ ضربات نہ مارے، اور نہ ہی ایک جگہ پر 3 ضربات مارے، بلکہ متفرق جگہ پر، جیسے ایک یہاں اور ایک تھوڑا سا الگ ہٹ کر کے، تاکہ بچے کو نقصان نہ ہو، ہڈی نہ ٹوٹے۔ سر، چہرے اور شرمگاہ پر نہ مارے، اس کا خیال رکھا جائے۔ بچہ تعدیب کے قابل ہو، اتنا چھوٹا بچہ جو تعدیب کے قابل نہ ہو اس کو مارنا جائز نہیں، جیسے کہ 5-6 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ پٹائی کو کیا سمجھے گا، اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی طرح نمبر 11، ایسی سزا جس سے ہڈی ٹوٹ جائے، یا جلد یعنی کھال پھٹ جائے، یا جسم پر سیاہ داغ پڑ جائیں، یا دل پر جسم کے کسی نازک حصے پر اس کا اثر ہو، اس طرح کی پٹائی شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو تعلیم و تربیت میں اصل چیز یہی ہے کہ بچے کی نفسیات کا بھی خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل کے بچے جو ہے پٹائی کو زیادہ برداشت بھی نہیں کرتے، اور اس کا ریئیکشن بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عام طور سے گھر والے بعض مرتبہ اساتذہ کے ساتھ بدتمیزی کر بیٹھتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے؟ بہرحال ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، اور اس کے لیے مناسب یہی ہے کہ اٹھک بیٹھک کرا دی جائے، اسی طریقے سے کھڑا کر دیا جائے، مناسب سزائے۔ سب سے اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ پٹائی سے مقصود بچے کی تعلیم و تربیت ہو۔ نامی کوئی جہان میں ایسا نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ جتنے دنیا میں مشہور ہوئے ہیں، بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے مولانا، مفتی بنے ہیں، ان سب کی آپ تربیت اور تعلیم کے پیچھے دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں اساتذہ کی شفقت اور سزائیں بھی ہیں۔ ہمارے زمانے کے اندر خود ہمیں یاد ہے کہ والدین باقاعدہ مدرسے میں آ کر کے کہہ دیتے تھے کہ جی ہڈی ہڈی ہماری اور کھا لا، یعنی کہ ہم تو اگر ہڈی بھی ہوگی تو لے جائیں گے، کوئی اعتراض ہمیں نہیں ہے، سمجھے نہیں۔ لیکن اب حالات بدل گئے ہیں،
آپ دیکھتے ہیں. تو بہرحال اساتذہ جو پٹائی کرتے ہیں اس کو کامیاب کرنے کے لیے، جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا، اس کی شاخیں ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں، تو اگر اس کو کاٹا نہ جائے، تراشا نہ جائے تو اس کی شاخیں بے ڈھب ہو جاتی ہیں. اس لیے کوئی مالی چاہیے تاکہ باغ کو جس طرح سنوارتے ہیں ایسے ہی بچوں کو سنوارا جاتا ہے. بچوں کو اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوتا. پھر بھی بہرحال خیال اس بات کا رکھا جائے کہ بچوں کو سزا ایسی دے کہ جس سے اس کے نفسیات کا بھی خیال رکھا جائے، اور اس کے چہرے پر نہ مارا جائے، اس کے کوئی نشان نہ پڑ جائے، ہڈی نہ ٹوٹے. اور 3 ضربوں کی اجازت دی، وہ بھی الگ الگ متفرق جگہ پر، اور وہ بھی وہ بچہ کہ جس کے والدین نے اجازت دی ہو، مدرسے کا قانون بھی اجازت دیتا ہو. ہمارے اکابرین میں سے حضرت شاہ ابرار الحق ہردوئی تو اس کے سخت خلاف تھے، اور بھی اکابر ہمارے ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے، بلکہ ان کا کہنا تو یہی ہے کہ بچے کو پیار محبت سے سمجھایا جائے، شفقت کے ساتھ. تو بہرحال آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی پیار سے محبت کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں. شوق ہونا چاہیے یا تھوڑا سا خوف ہونا چاہیے. آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، تو کیا آپ کے کچھ دعا وغیرہ یاد ہیں؟ جی. اچھا تو بتائیے، جیسے کہ اب رات کا وقت بھی ہے، بستر پر جا کر کے جو سونے کی دعا ہے وہ سنائیے آپ ہم کو. زور سے پڑھیے تاکہ سب بسم کا شاباش. اچھا یہ بتائیے، اذان کے بعد کی دعا اگر یاد ہو تو سنا سکتے ہیں آپ؟ سنائیے. اللہم، زور سے بولو. ربا، زور سے بولو. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. شاباش شاباش شاباش. کھانا کھانے کی دعا بھی یاد ہے؟ کھانا کھاتے ہیں آپ بتائیے. بسم اللہ وعلا برکت. بسم اللہ. بسم اللہ. ہاں، بسم اللہ وعلا برکت. اور بہت ساری دعائیں بھی آپ کو سیکھنی ہے، یاد کرنی ہے. احادیث وغیرہ، درود شریف، دعائیں، آیت الکرسی بھی یاد ہے. اللہ لا الہ، سنانا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما. جی آگے پڑھو. وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ہاں ماشاء اللہ. بھی دیکھیں آپ کو جمائی آ رہی تھی، تو جب جمائی آئے تو حدیث میں ہے کہ منہ کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ لینا چاہیے، اور کیا پڑھنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چونکہ جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے آپ کو سستی اور کاہلی محسوس ہو رہی تھی، ہم نے دیکھا ہے، تو ہم اپنے ویڈیو کو بھی ختم کر دیتے ہیں. اور آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمارے بھائی ہیں اور جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک تو یہ کہ بھئی نماز کی پابندی کریں، اور دوسری دعاؤں کا اہتمام کریں. کھانے سے پہلے کھانے کی دعا، سونے سے پہلے سونے کی دعا ہے جی، نماز سے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اس کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی اور نکلنے کی دعا، اذان کے بعد کی دعا ہے نا. اور اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، کیا بنائیں؟ عالم باعمل بنانے کی کوشش کریں. آپ کیا بنیں گے بڑے ہو کر کے؟ عالم باعمل انشاءاللہ. آپ کی طرح میری طرح مفتی مولانا بنیں گے انشاءاللہ. آپ کے جو بھائی ہیں وہ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند میں تجوید پڑھ رہے ہیں. انڈیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے ماشاءاللہ. ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو بھی عالم باعمل بنائے. تجوید بس انشاءاللہ ان کا کورس مکمل ہو جائے گا اس سال، ہے نا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.